یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے من کا بلبل ہوں۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ سرسارِ نگاہ نرگس ہوں، سرسارِ نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ سرسارِ نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ جو طاق حرم میں روشن ہے، جو طاق حرم میں روشن ہے، وہ شام وہاں بھی جلتی ہے۔ جو طاق حرم میں روشن ہے، وہ شام وہاں بھی جلتی ہے۔ اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوِ حیات ابلتی ہے۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ جی ہاں دوستو، آپ سب پہچان ہی گئے ہوں گے میں نے یہ ترانہ کس کا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ مزاج لکھمی، جس کا پورا نام اسرار الحق مجاج تھا۔ اس کا جنم 19 اکتوبر 1911 بارہ بنکی اتر پردیش میں ہوا تھا۔ انہیں ترقی پسند تحریک اور انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ محض 44 سال کی چھوٹی سی عمر میں اردو ساہتیہ کے کیٹس کہے جانے والے اسرار الحق مجاز اس جہاں سے کوچ کرنے سے پہلے اپنی عمر سے بڑی بڑی رچناؤں کی سوغات اردو ادب کو دے گئے۔ شاید مجاز کو اس لیے اردو شاعری کا کیٹس کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس احساس عشق ویکت کرنے کا بہترین لہجہ تھا۔ مزاج لکھنوی کے والد کا نام چودھری سراج الحق تھا۔ چودھری سراج الحق ایک اپنے علاقے میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ وہ رجسٹری وبھاگ میں سرکاری ملازم تھے۔ والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا انجینئر بنے۔ اس حسرت سے انہوں نے اپنے بیٹے اسرار کا داخلہ آگرہ کے سینٹ جانس کالج میں انٹر سائنس میں کرایا۔ یہ بات کوئی 1929 کی ہے، مگر اسرار کی لکیروں میں تو شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اگر میں انہیں فانی، جذبی، میکش اکبر عابد جیسے لوگوں کی صحبت ملی۔ اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ان کا رجحان بجائے انجینئر بننے سے غزلیں لکھنے کی طرف ہو گیا۔ اسرار نام کے ساتھ شہید تخلص جڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مزاج کی شروعاتی غزلوں کو فانی نے اصلاح کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مزاج نے ان سے اصلاح تو کرایا، پرنتو ان کی غزلوں کا پربھاؤ اپنے اوپر نہیں پڑنے دیا۔ یہاں انہوں نے غزل گوئی کی باریکیوں اور عروج کو سیکھا۔ اس دوران انہیں دارشنکتا کا پھوٹ بھی آیا جس کا ان میں ابھاؤ تھا۔ مزاج لگاتار نکھرتے گئے۔ آگرہ کے بعد وہ 1931 میں BA کرنے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ کا یہ دور ان کے جیون کا نرنائک موڑ ثابت ہوا۔ اس شہر میں ان کا رابطہ منٹو حسن، عصمت چغتائی، علی سردار جعفری، صفت حسن، جاں نثار اختر جیسے نامچین شاعروں سے ہوا اور اس کی شاعری نکھرتی چلی گئی۔ انہی کا مشہور غزل ہے، خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے کوئی، خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے کوئی، ہاں لطف جب ہے پا کے بھی ڈھونڈا کرے کوئی، ہاں لطف جب ہے پا کے بھی ڈھونڈا کرے کوئی، تم نے تو حکم ترک تمنا سنا دیا، تم نے حکم ترک تمنا سنا دیا، کس دل سے آہ ترک تمنا کرے کوئی۔ ہوتی ہے اس میں حسن کی توہین اے مجاج، ہوتی ہے اس میں حسن کی توہین اے مجاج، اتنا نہ اہل عشق کو رسوا کرے کوئی، اتنا نہ اہل عشق کو رسوا کرے کوئی۔ اسی طرح سے ان کی صحبت نے مزاج کے کلموں کو اور بھی کش اور قوت بخشی۔ یہاں انہوں نے اپنا تخلص مجاز اپنایا۔ اس کے بعد مزاج غزل کی دنیا میں بڑا ستارہ بن کر ابھرے اور اردو ادب کے فلک پر چھا گئے۔ علی گڑھ میں مزاج کی آتما بستی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مزاج اور علی گڑھ دونوں ایک دوسرے کے پورک تھے، ایک دوسرے کے لیے اور اپنے ویکتتو کو اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ ہاسٹل کی لڑکیاں مزاج کے گیت گایا کرتی تھی اور ان کے ساتھ اپنے سپنے بنا کرتی تھی۔ علی گڑھ کی نمائش یونیورسٹی یہاں کی رنگینیاں آدی کو لے کر مزاج نے کافی لکھا پڑھا۔
شاعری کے دونوں رنگ، پہلے رنگ میں وہ عشقیہ غزل نظر آتے ہیں، وہیں دوسرا رنگ ان کے انقلابی شاعر ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ علی گڑھ میں ہی ان کے کرتب کو ایک نیا وستار ملا، وہ پرگتشیل لیکھک سمودائے میں جڑ گئے۔ مزدوروں کا گیت ہو یا انقلاب زندہ باد، مجاز نے اپنے بہت پربھاشالی طریقے سے علی گڑھ کا دور ان کی سادگی کا نیا موڑ لینے والا تھا۔ اس کے بعد وہ کم کی طرف بڑھنے لگے اور مجاز اپنے نظموں سے لوگوں کو اپنی اور متوجہ کرنے لگے۔ اس طرح سے مجاز کہنے لگے، اپنے دل کو دونوں عالم سے اٹھا سکتا ہوں میں، اپنے دل کو دونوں عالم سے اٹھا سکتا ہوں میں، کیا سمجھتی ہو کہ تم کو بھی بھلا سکتا ہوں میں، کیا سمجھتی ہو کہ تم کو بھی بھلا سکتا ہوں میں، تم اگر روٹھو تو ایک تم کو منانے کے لیے، تم اگر روٹھو تو ایک تم کو منانے کے لیے گیت گا سکتا ہوں میں، آنسو بہا سکتا ہوں۔ اس طرح سے اے تو شاگر سہی سنبا کیا تھا، بات حشر سا برپا کیا تھا، کیوں جوانی کی مجھے یاد آئی، میں نے وہ خواب سا دیکھا کیا تھا۔ اور اس طرح سے یہ اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجیے ہم صورت جانا بھول گئے۔ اب تم سے نظر ملتی ہی نہیں، اب تم سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اب تم سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں۔ اے فصل بہارا، اے فصل بہارا رخصت ہو گئے، اے فصل بہارا رخصت ہو گئے، ہم لطف گراں بھول گئے۔ یہ نرگس نثار کی شاعری اس طرح سے علی گڑھ آنے کے بعد اور اس کے خواب ہونے لگے۔ اس کے بعد مجاز اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور آگرہ کے بعد اس وقت یہ علی گڑھ میں چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد علی گڑھ کا دور دھیرے سے دھیرے نیا موڑ لینے والا تھا۔ آگرہ میں جہاں عشقیہ شاعری ترتیب تھے، علی گڑھ میں آتے آتے شباب انقلابی تبدیل ہو گیا۔ 1930-40 کا انقلاب عشق میں بڑی تبدیلیوں کا دور تھا۔ راشٹر آندولن پرگتیشیلتا کا دور آ چکا تھا۔ چھوٹی اور بڑی فوج انقلاب کی پیٹ کر رہی تھی۔ علی گڑھ سے بچوں کا کیسے رہ سکتا تھا؟ علی گڑھ میں بھی بچاؤ کا دور آ چکا تھا۔ ترقی پسند کہے جانے والے تمام ضروری لوگوں کا علی گڑھ آنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اشرف یورپ سے لوٹ آئے تھے، اختر حسین رامپوری BA کرنے کے بعد آفتاب ہاسٹل میں رہ رہے تھے، سبت حسن بھی علی گڑھ میں ہی تھے، سجاد جہیر آکسفورڈ میں بہت دنوں تک رہنے کے بعد علی گڑھ آ گئے تھے۔ انگریزی حکومت کے دوران کئی ترقی پسند کہی جانے والی پتر پترکائیں پرکاشت ہو کر ضبط ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ لازمی تھی۔ ڈاکٹر اشرف اختر رائے پوری، سبت حسن، سردار جعفری جذبی اور ایسے دوسرے سماجوادی ساتھیوں کی صحبت میں مجاز بھی ترقی پسند تتھا انقلابی شاعر کی صحبت میں شامل ہو گئے۔ ایسے ماحول میں مجاز نے انقلاب جیسی نظم بنی۔ اس کے بعد انہوں نے رات اور ریل، نظر، علی گڑھ نظر، خالدہ، اندھیری رات کا مسافر، سرمایہ داری جیسے رچنائیں اردو ادب دنیا کو دی۔ مجاز اب بہت مقبول ہو چکے تھے۔ 1935 میں وہ آل انڈیا ریڈیو کی پترکا آواز کے سہایک سمپادن ہو کر مجاز دلی آ گئے۔ دلی میں ناکام عشق نے ایسے درد دیے کہ جو مجاز کو تاعمر سالتے رہے۔ یہ پترکا بمشکل 1 سال ہی چل سکی، سو وہ واپس لکھنؤ آ گئے۔ 1939 میں سبت حسن، سردار جعفری اور مجاز نے مل کر ایک نیا ادب کا سمپادن کیا جو آرتھک کٹھنائی کی وجہ سے زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ عشق میں ناکامی سے مجاز نے شراب پینا شروع کر دیا اور ایک ایسا دور آیا جو اس کی زندگی کا آخری دور تھا۔ وہ تھا 5 دسمبر 1955 اور وہ اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، اپنے چھاپ چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک اگتا ہوا سورج ہمارے